السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کی پہلی کلاس میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ عزیز طلباء، آج اس کلاس میں ہم دو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے دیکھ۔ الدرس الاول، پہلا سبق ہے ادوات الاستفہام، یعنی سوال بنانے کی ادوات۔ ادوات الاستفہام بہت سارے ہیں، لیکن ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ما، کیا۔ سوال بنانے کے لیے ما کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسماء الاشارہ، اشارہ کرنے کے اسماء۔ مثال کے طور پہ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے۔ ما ھذا مرد کے لیے یا مذکر کے لیے استعمال کریں گے، ما ھذہ عورت کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال کریں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، مشق کریں گے۔ یہاں اوپر ایک ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنگل میسکولائن نیئر، واحد مذکر للقریب۔ یہ واحد مذکر کی چیزیں ہیں جو قریب میں ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ ما ھذا، جو چیز قریب میں ہے اس کی طرف اشارہ کر کے آپ جب سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں ہماری مشق میں آنے۔ سامعین، یہ ایک کتاب ہے، اردو زبان میں اسے کتاب کہتے ہیں، اسے اردو زبان میں قلم کہتے ہیں، اسے اردو زبان میں مکان یا بیت کہتے ہیں، اسے ہماری زبان میں دکان کہتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہ دروازہ یا باب ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز یا ٹیبل ہے، یہ موز ہے، یہ شکر ہے، یہ صندوق ہے اور قمیص ہے۔ اب دیکھیے، ما ھذا کا مطلب یہ کیا ہے۔ ھذا کتاب، دیکھیے ماشاءاللہ آپ پہلے سے جانتے تھے کہ اردو زبان میں اسے کتاب کہتے ہیں، عربی میں کیا کرنا ہے؟ ھذا کا اضافہ کرنا ہے، ھذا کتاب، تو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا جملہ بن گیا۔ دس از اے بک، ھذا قلم، دس از اے پین، ھذا بیت، دس از اے ہاؤس، ھذا دکان، دس از اے شاپ، ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، ھذا باب، یہ دروازہ ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ھذا مکتب، یہ میز ہے، ھذا موز، یہ موز ہے، ھذا سکر، یہ شکر ہے، ھذا صندوق، یہ صندوق ہے، ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ حاضرین، ہم نے 12 چیزیں یہاں پیش کی جو پہلے سے ہی آپ کو معلوم تھا۔ آپ کو سیکھنا کیا تھا؟ ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ تو یہ جو 12 چیزیں ہیں ان کے متعلق آپ کو پہلے سے علم تھا کہ اس کا نام کیا ہے۔ اردو میں بھی سیم ہے، عربی میں بھی سیم ہے۔ اب آئیے ہم دوسری سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ دوسری سلائیڈ پہ کچھ تصویریں ہیں، آپ دیکھیے یہ تصویریں، یہ 6 تصویریں اوپر آئیں۔ پہلی تصویر میں اسکول بلڈنگ ہے، اردو میں اسے مدرسہ کہتے ہیں۔ دوسری تصویر میں انک پاٹ ہے، اردو میں اسے دوات کہتے ہیں۔ تیسری تصویر میں ٹینٹ ہے، اردو میں اسے خیمہ کہتے ہیں۔ چوتھی تصویر میں درخت ہے، اردو میں اسے شجر بھی کہتے ہیں۔ 5ویں تصویر میں گائے ہے، اردو میں اسے بقر بھی کہتے ہیں۔ 6ویں تصویر میں بال ہے، اردو میں اسے کرہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے، کرۂ ارض، زمین کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ کرۂ ارض، یعنی وہ گول سیارہ جسے ہم ارض کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک تصویر ہے، 7ویں تصویر ہے۔ اس طریقے سے یہاں 6 مزید تصویریں ہیں۔ یہ چمن ہے، یہ کار ہے، یہ گھڑی ہے، یہ بیگ، اسکول بیگ ہے، یہ مرغی ہے اور یہ سائیکل۔ سامعین، ہم گزشتہ سلائیڈ میں جو دیکھے تھے 12 تصویریں جن کا اردو اور عربک نام سیم تھا، اس سلائیڈ میں 12 تصویریں ہیں جس میں 6 تصویروں کا نام اردو اور عربک میں سیم ہے اور نیچے کی 6 تصویروں کا نام اردو اور عربک میں الگ الگ ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ 6 تصویروں کا نام یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مدرسہ، یہ کیا ہے؟ یہ دوات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خیمہ ہے، یہ شجر ہے، یہ بقرہ ہے، کرہ ہے، یہ حدیقۃ ہے، یہ سیارۃ ہے، قاعۃ ہے، یہ حقیبۃ ہے، یہ دجاجۃ ہے، یہ دراجۃ ہے۔ اب دیکھیے پیارے بچوں، ایک چیز ان سارے چیزوں میں کامن ہے۔ اس میں کیا کامن ہے؟ مدرسہ آخر میں گولتے لگی ہوئی ہے، دوات آخر میں گولتے ہے، خیمہ آخر میں گولتے ہے، شجرہ آخر میں گولتے ہے، بقرۃ آخر میں گولتے ہے، کرۃ آخر میں گولتے ہے، حدیقۃ آخر میں گولتے ہے، سیارۃ آخر میں گولتے ہے، ساعۃ آخر میں گولتے ہے،
حقیبتن آخر میں گولتے ہے، دجاجتن آخر میں گولتے ہے، دراجتن آخر میں گولتے۔ تو ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس کسی بھی ناؤن کے سامنے اخیر میں تاء مربوطہ یا گولتے ہے تو وہ فیمینائن ہے، وہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ما ہازہی۔ مذکر کے لیے ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ما ہازا۔ میسکولائن کے لیے ما ہازا کہہ رہے تھے، فیمینائن کے لیے ما ہازہی۔ اب دیکھیے جملے کیسے بنیں گے۔ یہاں دیکھیے اسکول بلڈنگ کے پاس ہازہی مدرستن، یہ اسکول بلڈنگ ہے۔ ہازہی دواتن، یہ انک پاٹ ہے۔ ہازہی خیمتن، یہ ٹینٹ ہے۔ ہازہی شجرتن، یہ درخت ہے۔ ہازہی بقرتن، یہ گائے ہے۔ ہازہی قرۃن، یہ بال ہے۔ ہازہی حدیقتن، یہ پارک ہے۔ ہازہی سیارتن، یہ کار ہے۔ ہازہی ساعتن، یہ گھڑی ہے۔ ہازہی حقیبتن، یہ اسکول بیگ ہے۔ ہازہی دجاجتن، یہ مرغی ہے۔ ہازہی دراجتن، یہ سائیکل ہے۔ اب سامعین 24 جملے ہم اب بنائیں، 24 میں 18 جملے وہی ہیں جو اردو میں ہیں، صرف آپ کو 6 نئی چیزوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہے؟ حدیقتن یعنی پارک، سیارتن گاڑی، ساعتن گھڑی، حقیبتن بیگ، دجاجتن مرغی، دراجتن سائیکل۔ اب آئیے ہازا ہازہی قرآن مجید میں کہاں استعمال ہے، کیسے استعمال ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے نیچے الکلمات الجدیدہ، مطلب نئے کلمات۔ ہم اب تک 24 چیزوں کے نام جانے، اب یہاں کچھ ایک 4-5 چیزیں ہیں جن کا نام جاننا ضروری ہے۔ صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ساحر جادوگر، کذاب جھوٹا، قریۃ گاؤں، ناقۃ اونٹنی۔ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم نے 30 جملے بنانا سیکھا۔ اب آئیے قرآن مجید میں ہازا ہازہی کا استعمال کیسا ہے وہ ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلی آیت آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہازا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت میں ہم 2 جملے بنا سکتے ہیں۔ ایک جملہ ہازا صراط، یہ راستہ ہے، ہازا مستقیم، یہ سیدھا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت سورہ صاد کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہازا ساحر کذاب، یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے ہازا ساحر، یہ جادوگر ہے، ہازا کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ یہاں بھی 2 جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ انعام کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے واقعے کو ریفر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، قال ہازا ربی ہازا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں بھی 2 جملے ہیں، ہازا ربی ایک جملہ، ہازا اکبر 2 جملے۔ اب آئیے ایک چوتھی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال ہازا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہازا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس میں ایک جملہ بن سکتا ہے ہازا فضل، یہ فضل ہے، ہازا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہے، بنی اسرائیل کے متعلق کہہ رہا ہے ادخلوا هذه القریہ۔ 6ویں آیت میں ولا تقربا هذه الشجرۃ۔ 7ویں آیت میں هذه ناقۃ لها شرب۔ 8ویں آیت میں انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع۔ اس طلباء، یہ جو آیتیں ہیں جس میں حاضہی استعمال ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیے قریۃن گولتے ہیں، شجرتن گولتے ہیں، ناقۃ گولتے ہیں، الحیات گولتے ہیں۔ اس کا مطلب قریہ، شجرہ، ناقہ، حیات یہ مؤنث ہے، اسی لیے ان سے پہلے حاضہی کا صیغہ آیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیے۔ ایزی عربک 4 آورس کی پہلی بک کو صفحہ نمبر 1 سے 5 تک اچھے انداز میں غور کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد پریکٹیکل کلاس میں حاضر ہوئیے۔ انشاءاللہ وہاں آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کیا جائے گا، دور کیا جائے گا،
اور مزید تفصیل کے ساتھ کی پہلی جلد کو پریکٹیکل کلاس میں پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔